بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گفتگو محکم کی چل رہی تھی۔ انہوں نے ظاہر، نص، مفسر، محکم سب کو بیان کیا تھا اور یہ بھی فرمایا تھا کہ تعارض کے وقت ہی ان اسماء کے موجب میں فرق ظاہر ہوتا ہے، یعنی ظاہر بھی حکم یقینی کا افادہ کرتا ہے اور نص بھی حکم یقینی کا افادہ کرتا ہے، مفسر اور محکم بھی حکم یقینی کا افادہ کرتے ہیں۔ مگر جب ظاہر اور نص میں یا نص اور مفسر میں یا مفسر اور محکم میں تعارض ہو جائے تو ظاہر سی بات ہے، ظاہر نص میں تعارض ہوا تو آپ پڑھ چکے کہ نص کو ترجیح ہوگی، وہ مفید یقین ہوگا، اور نص اور مفسر میں تعارض ہو تو مفسر مفید یقین ہوگا، مفسر پر عمل ہوگا۔ ایسے مفسر اور محکم میں تعارض ہو تو محکم کو ترجیح حاصل ہوگی۔ میں بتایا تھا اقوا کو مقدم کیا جائے گا، اب وہ افادہ یقین کرے گا اور وہ ایجاب حکم کرے گا، اس کی حکم پر عمل کیا جائے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ میں ایک مثال تعارض کی پیش کر دیتا ہوں ظاہر اور نص کے درمیان۔ یہ آپ پڑھ چکے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُم، محرمات کا ذکر فرمایا، وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُم أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ، تمہارے لیے ان مذکورہ محرمات کے علاوہ سب کے سب حلال ہیں، اب وہ چاہے 4 ہوں یا 4 سے زائد ہوں۔ کوئی کہہ سکتا ہے قرآن میں وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُم، ان کے علاوہ تمہارے لیے جتنے ہیں سب حلال ہیں، چاہے 4 کرو، چاہے 100 کرو، چاہے 500 کرو، چاہے 1000 کرو۔ تو 4 سے زائد کے بارے میں کیا ہے، ظاہر ہے کہ نہیں ظاہر ہے؟ تو یہ تو چاہتا ہے کہ 4 سے زائد بھی حلال ہو، جتنی چاہے اپنے عقل کے اندر رکھو، واضح آ گئی۔ اور رب العالمین کا ارشاد یہاں پر فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، آپ پڑھ چکے ہیں سیغہ لبیان عدد، یہ عدد کو بیان کرنے کے لیے کلام جاری کیا گیا کہ اس تعداد مذکورہ کے علاوہ جتنے ہیں وہ سب کے سب حرام ہیں۔ اب یہ دونوں کے دونوں متعارض ہو گئے کہ وہ حلہ چاہتا ہے 4 سے زائد حلال ہوں اور رباع چاہتا ہے کہ 4 سے زائد کیا ہو، حرام ہو۔ ظاہر سی بات ہے وہ ظاہر ہے اور یہ سیغہ لبیان عدد ہے، تو یہاں پر ترجیح کس کو ہوگی؟ وہ نص کو ہوگی۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ تعارض کے وقت ہی ان اسماء کے موجب میں فرق ظاہر ہوتا ہے کہ ظاہر جو ہے اب وہ وہاں پر کیا ہے، افادہ حکم نہ کرے گا بلکہ افادہ حکم کون کرے گا، اور نص کرے گا۔ ایسے آپ نامی پڑھ لیجئے گا، سمجھ رہے ہیں؟ ایک ہم نے آپ کو بتا دیا، آپ پڑھ بھی چکے ہیں، ہدایہ میں اگر آپ نے پڑھا ہوگا باب الحیض والنفاس والاستحاضہ، تو اس میں اسی مثال کو انہوں نے ذکر کیا ہے، بس آپ تھوڑا غور کر لیں گے۔ امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کے ہاں وہ اختلاف، سمجھ رہے ہیں؟ ہر نماز کے وقت وضو کرے گی یا ہر وقت وہ وضو کرے گی، ہر نماز کے لیے وضو کرے گی مستحاضہ، یا یہ کہ ہر نماز کے وقت وضو کرے گی۔ وَلِهَٰذِهِ الْأَسَامِي أَضْدَادٌ تُقَابِلُهَا، ظاہر، نص، مفسر، محکم، ان چاروں اسماء کے کچھ ازداد ہیں تقابلها، جو ضد ان کے کیا ہیں، مقابل ہیں۔ تقابل آپ نے پڑھا ہوگا، اب تو سب کتاب ہی خارج ہو چکی ہے، بعض ذہن میں آگے تقابل کی 4 قسمیں ہیں، پڑھا ہے کہ نہیں، کہیں پڑھا ہے؟ تقابل تضاد ہے، ایسے تقابل تضایف ہے، تقابل ایجاب و سلب ہے، تقابل عدم و ملکہ ہے۔ متقابلین ایسی 2 چیزوں کو کہتے ہیں جو ایک محل میں ایک ہی جہت سے جمع نہ ہو سکیں۔ حرکت اور سکون میں تقابل ہے۔ آپ بتائیں یہ پنکھا اس وقت حرکت کر رہا ہے، یہ متحرک بھی ہو اور ساکن بھی ہو، حرکت اور سکون دونوں کا اجتماع ایک محل کے اندر ہو، ایک ہی جہت سے ایسا ہو سکتا ہے۔ علم اور جہل کا اجتماع
ایک جہت سے عالم ہو ایک جہت سے جاہل ہو، ایسا تو ہو سکتا ہے۔ کسی فن کے ہم عالم ہیں تو کسی فن کے ہم جاہل بھی ہیں، مگر علم جس جہت سے ہم فقہ کے عالم بھی ہوں اور فقہ سے جاہل بھی ہوں، ایسا نہیں۔ ایسے یہ علم یہ تقابل عدم و ملکہ ہے، ایسے تقابل تضاد ہے، سواد اور بیاض ہے، سیاہی اور سفیدی، وہی چیز سفید بھی ہو وہی سیاہ بھی ہو، سیاہی اور سفیدی دونوں ایک محل کے اندر ایک ہی جہت سے جمع ہو سکتے ہیں۔ اس میں تقابل تضاد ہے کہ سیاہی سفیدی کی کیا ہے؟ ضد ہے۔ سیاہی سفیدی کی کیا ہے؟ ضد۔ تضائف میں ابوت اور بنوت ہے کہ جو باپ ہے وہ بیٹا نہیں، جو بیٹا ہے وہ باپ نہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو ابوت اور بنوت کے اندر یہ تقابل تضائف ہے کہ ایسے دو مفہوم ہیں کہ ان میں سے ایک کا تعقل اور تصور دوسرے کے تصور پر موقوف ہے، مگر وہ جس کا اب ہوگا وہ اس کا ابن ہوگا، اور جس کا ابن ہوگا وہ اس کا اب ہوگا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ ہم اب ہیں اپنے ابن کے، اب ہم بھی بن جائیں اپنے ابن کے، ایسا ہوگا؟ دو جہتیں ہماری ہیں، ہم اب بھی ہیں ابن بھی ہیں، ابن تو اپنے اب کے ہیں اور اب اپنے ابن کے ہیں۔ تو ابوت اور بنوت ہمارے اندر ایک ہی جہت سے کہ ہم جس کے باپ ہیں اسی کے بیٹا بھی بن جائیں، ایسا ہو سکتا ہے؟ تو یہ ابوت بنوت میں تقابل تضائف ہے، حرکت سکون، ایسے علم اور جہل ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ایسے اتصال اور انفصال ہے، اس میں بھی تقابل عدم و ملکہ ہے۔ سواد و بیاض کے اندر کیا ہے؟ تقابل تضاد ہے۔ اور ایک آتا ہے تقابل ایجاب و سلب۔ تقابل ایجاب اور سلب میں بھی تقابل ہے، جو موجبہ ہے وہ سالبہ نہیں، جو سالبہ ہے موجبہ نہیں۔ ھذا فرس ھذا لیس بفرس، ان دونوں میں بھی تقابل ہے کہ نہیں؟ جہاں پر فرسیت ہے وہاں لا فرسیت جمع ہوگی، جہاں لا فرسیت ہے وہاں فرسیت کا اجتماع ہوگا۔ یہ چار چیزیں ہیں مولانا صاحب جو آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں تھی، یہ سب باتیں پہلے پڑھائی جاتی تھی، اب سب خارجہ اخرجوں کے اندر ہیں۔ نہیں سمجھ میں آ گئی بات ہے؟ یہ کتاب خارج، وہ کتاب پڑھاؤ گے کیسے، سمجھو گے کیسے، سب خارج ہی کر دو گے تو سمجھ میں آ گئی بات؟ تو یہ تقابل کی چار قسمیں ہیں، اور بھی اس میں بڑی بحثیں ہیں، آپ کبھی پڑھو گے۔ ہدایت الحکمت وغیرہ پڑھاتے تھے تو اب یہ سب اس لائق ہی رہی نہیں گئی بحثیں۔ تو اتنا میں نے بتا دا، ان اسماء کے کچھ ازداد ہیں، سمجھ گئے؟ تو قابلھا، جو ازداد ان کے کیا ہیں؟ مقابل ہیں۔ اب ایک ایک ضد کو ذکر کرتے ہیں۔ فضد الظاہر الخفی، ظاہر کی ضد کیا ہے؟ خفی ہے۔ خفی کی تعریف فرماتے ہیں وَهُوَ مَا خَفِيَ الْمُرَادُ مِنْهُ بِعَارِضٍ غَيْرِ الصِّيغَةِ بِحَيْثُ لَا يُنَالُ إِلَّا بِطَلَبٍ۔ خفی ایسے لفظ کو کہتے ہیں جس کا معنی مراد صیغہ کے علاوہ، کس کے علاوہ؟ صیغہ کے علاوہ کسی امر عاجز کی وجہ سے ایسا پوشیدہ ہو، بحیث ایسا پوشیدہ ہو کہ لا ینال الا بطلب، کہ اس کا جو معنی مراد ہے طلب کے بغیر حاصل نہ کیا جا سکے، یا معنی مراد طلب کے بغیر معلوم نہ ہو سکے۔ کہ آیت السرقہ، جیسے آیت السرقہ فإنها خفیۃ فی حق الطرار والنباش، السارق والسارقہ، یہ آیت سرقہ طرار اور نباش کے حق میں خفی ہیں کہ آیا طرار کے اندر فاقطعوا ایدیہما کا حکم ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ طرار جو جیب تراش ہوتا ہے، جو انسان کی بیداری کی حالت میں جو اپنے سامان کی حفاظت کا قصد کرتا ہے اور معمولی سی غفلت میں اس کا جیب کاٹ لیتا ہے، اور نباش ہے جو مردے کا کفن چرا لیتا ہے، جو مردہ اپنے کفن کی حفاظت کا قصد نہیں کرتا اور وہ بیدار نہیں ہوتا ہے۔ تو فرماتے ہیں آیا کسی نے مردے کا کفن چرا لیا تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا کہ نہیں کاٹا جائے گا؟ کسی نے کسی کی پاکٹ مار دی، جیب تراش ہے، تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا کہ ہاتھ کاٹا نہیں جائے گا؟
تو فرماتے ہیں کہ یہ آیتیں اس کو سرقہ سے تعبیر کیا جائے گا کہ نہیں تعبیر کیا جائے گا؟ فرماتے ہیں آیت سرقہ یہ پوشیدہ ہے طرار اور نباش کے حق میں. کیوں؟ لاختصاصہما باسم آخر یعرفان بہ. طرار انہیں کہا جاتا ہے، نباش کہا جاتا ہے، انہیں سارق نہیں کہا جاتا. اس کو کیا بولتے ہیں؟ جیب تراش بولتے ہیں، پاکٹ مار بولتے ہیں، کفن چور بولتے ہیں. ان کا نام لغت کے اندر وہ سارق نہیں ہے، بلکہ ان کو ایک اور نام سے یاد کیا جاتا ہے. ان کا ایک مخصوص نام ہے جس مخصوص نام سے وہ دونوں کے دونوں جانے اور پہچانے جاتے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ وَحُكْمُهُ النَّظَرُ فِي. خفی کا حکم یہ ہے النظر فی کہ حکم خفی میں نظر کیا جائے، غور و فکر کیا جائے. لِيُعْلَمَ تاکہ یہ بات جان لیا جائے أَنَّ اخْتِفَاءَهُ کہ خفی کے حکم کا خفا جو ہے لِمَزِيَّةٍ أَوْ نُقْصَانٍ یہ خفا کیوں ہے؟ یا اس وجہ سے کہ سارق کے اندر یا سرقہ کے اندر جو معنی پایا جاتا ہے اس سے زائد معنی جو ہے طرار کے اندر پایا جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یا یہ کہ اس سے زائد معنی نہیں پایا جاتا بلکہ اس سے کم معنی پایا جاتا ہے. ظاہر سی بات ہے، ایک انسان ہے اپنے گھر کے اندر اپنے مکان کے اندر سو رہا ہے، اب اس کا سامان کوئی چرا لے گیا. ظاہر سی بات ہے نائم جو ہوتا ہے اپنے مال سے اسباب سے غافل ہوتا ہے، وہ بیدار نہیں ہوتا ہے، اس کی حفاظت کا وہ قصد نہیں کرتا ہے. برخلاف طرار کے کہ وہ نائم نہیں ہوتا ہے بلکہ مستيقظ ہوتا ہے، بیدار ہوتا ہے، اس کی حفاظت کا وہ قصد کرتا ہے اور پھر بھی ایک ادنا سی غفلت سے اس کا جیب و مال لیتا ہے، پاکٹ مال لیتا ہے. طرار کو ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پر سرقہ کا جو معنی ہے اس سے کم پایا جاتا ہے، اس لیے کہ جو میت ہوتا ہے، مردہ ہوتا ہے، وہ بے جان بے روح ہوتا ہے، وہ اس کی حفاظت کا کیا قصد کرے گا؟ وہاں پر بیداری کا تو معنی متصور ہی نہیں ہوتا. تو اب ہم نے غور کیا تو ہم نے دیکھا کہ سارق کا جب ہاتھ کاٹ لیا گیا جبکہ وہاں پر وہ غافل ہوتا ہے، مال و اسباب کی حفاظت کا قصد نہیں کرتا، تو طرار کا تو بدرجے اولا کاٹا جائے گا، اس لیے کہ اس نے ایسے انسان کے مال اور اسباب کو چرایا ہے جو اپنے مال اور اسباب کی حفاظت کا کیا کرتا ہے؟ قصد کرتا ہے. تو فرماتے ہیں وَحُكْمُهُ النَّظَرُ فِي. خفی کا حکم یہ ہے کہ اس کے حکم کے اندر نظر کیا جائے لِيُعْلَمَ تاکہ یہ جان لیا جائے أَنَّ اخْتِفَاءَهُ لِمَزِيَّةٍ کہ اس حکم کا خفا کسی معنی زائد کی وجہ سے اور نقصان یا معنی زائد کی وجہ سے نہیں بلکہ سرقہ کا جو معنی ہے اس سے کم معنی اس کے اندر پایا جاتا ہے. فَيَظْهَرَ الْمُرَادُ مِنْهُ تو اب نظر کرنے کی وجہ سے خفی کا حکم اور خفی کے حکم سے جو مراد ہے وہ معنی کیا ہو جاتا ہے؟ ظاہر ہو جاتا ہے. ہم نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا کہ آیت سرقہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما ہے، کیونکہ یہ آیت کریمہ اپنا مفہوم شرعی اور اپنا مفہوم لغوی کیا ہے وہ ظاہر رکھتی ہے، اور اس کا حکم خوب ظاہر ہے کہ جس کے اوپر سارق کا اسم اطلاق کیا جائے گا، جسے چور کے نام سے یاد کیا جائے گا، جو چور کے نام سے معروف و مشہور متعارف ہوگا، وہاں اس کا ہاتھ کیا ہے؟ کاٹا جائے گا. البتہ بعض افراد جیسے طرار اور نباش کے حق میں یہ پوشیدہ ہے کہ طرار کا معنی ہے من یاخذ مع حضور المالک بغفلہ، کہ طرار اس کو کہتے ہیں جو مالک کے حاضر ہوتے ہوئے ایک ادنا سی غفلت کے ذریعے اس کے مال متاع اسباب منال وغیرہ کو حاصل کر لے. نباش کے بارے میں نے بتایا من یسرق کفن المیت بکشف القبر، جو قبر کو کھول کر کے قبر کو کشا کر کے وہ کفن کو چرا لے. اب میں نے غور کیا کہ یہ آیت کریمہ السارق والسارقہ طرار اور نباش کے حق میں پوشیدہ ہے،
پوشیدگی کی وجہ ہم نے بتا دی کہ طرار اور نباش ان دونوں کا ایک اور مخصوص نام ہے، جس مخصوص نام سے ارباب عرف کے اندر یہ معروف و مشہور ہیں اور متعارف ہیں۔ مگر ہم نے جب غور کیا تو بتایا آپ کو کہ طرار کے اندر سرقہ سے زائد معنی پایا جاتا ہے اور نباش کے اندر اس سے کم معنی پایا جاتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ جس کے اندر زائد معنی پایا جائے گا وہاں پر ایجاب قطع و بدرجہ اولا ہوگا، مگر جہاں وہ معنی نہ پایا جائے گا اس سے کم پایا جائے گا، اس کی حقیقت شرعیہ پورے طور پر متحقق نہ ہو تو وہاں پر قطع کا حکم نہ ہوگا۔ جی نباش میں قطع کا حکم۔ تو ضد النص المشکل فرماتے ہیں، ضد النص المشکل، نص کی ضد، نص کا مقابل، تقابل عام ہے، اور یہ جو میں نے 4 قسمیں بتانا ہے سب اس کی خاص قسمیں نہ ہیں، تقابل کی 4 قسمیں نہ ہیں۔ تو فرماتے ہیں نص کا ضد مقابل کون ہے؟ مشکل ہے۔ مشکل کہتے ہیں، مشکل کہتے ہیں وہ بالا ینال المراد منہ، جس کی مراد حاصل نہ کی جا سکے۔ ینال کا مطلب اے مالا یدرک المراد منہ، مالا یعلم المراد منہ، جس کی مراد کو حاصل نہ کیا جا سکے، جس کی مراد کو جانا نہ جا سکے، جس کی مراد پر اطلاع حاصل نہ کی جا سکے، الا بالتأمل فی بعد الطلب، اس کے معانی لغویہ شرعیہ کے طلب کے بعد اس میں ایمان نظر ہی کے ذریعے۔ کیوں طلب کے بعد ایمان نظر، ایمان فکر ہی سے اس کی مراد جو ہے وہ معلوم ہو سکتی ہے، لدخولہ فی اشکالہ، اس لیے کہ وہ اپنے اشکال کے اندر، اپنے اشباہ کے اندر داخل ہو چکا ہے، اور اس قدر وہ مشتبہ ہو گیا ہے کہ اب پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ اس کا حکم کیا ہو۔ اس سے معلوم یہ ہو گیا کہ یہاں پر جو خفا کی زیادتی ہے وہ اس اعتبار سے ہے کہ وہ اپنے اشکال کے اندر، اپنے اشباہ کے اندر وہ اس قدر مشتبہ ہو چکا ہے کہ یہ پتہ ہی نہیں چل پاتا ہے کہ اس کا حکم کیا ہو۔ تو اس بنیاد پر یہاں فرماتے ہیں کہ اس کی مثال ایک ایسے انسان کی طرح ہے کہ کوئی انسان اپنا لباس وغیرہ تبدیل کر کے، حیات وغیرہ تبدیل کر کے، اور وہ کہیں جا کر کے چھپ جائے، تو اب اس کے بارے میں یہ پتہ نہیں چل پاتا ہے یہ کون سا انسان ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب اس کے بارے میں کچھ سراغ لگے گا تبھی نہ اس کے اوپر کسی چیز کا حکم لگا دیا جائے گا، مگر یہاں پر وہ جب اپنی حیات کو، اپنے لباس کو تبدیل کر کے ایک قسم کے ہیلے کے ذریعے وہ چھپ گیا، پوشیدہ ہو گیا، مشتبہ ہو گیا، تو اب یہاں پر اس کی حقیقت شرعیہ جو ہے وہ متعین نہیں ہو پاتی ہے۔ اس لیے طلب کے بعد جو ہے یہاں ایمان نظر درکار ہے۔ فرماتے ہیں حکمہ التأمل فیہ بعد الطلب، اور نص مشکل کا حکم کیا ہے؟ طلب کے بعد تأمل کرنا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی طلب کے بعد تأمل ہم اس لیے کریں گے تاکہ ہمیں اس بات پر اطلاع تام، کشف تام ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کی جو مراد ہے اس لفظ سے وہ یہی معنی مراد ہے، کوئی اور معنی نہیں ہے۔ اس کی مثال اللہ تعالیٰ کا ارشاد نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہیں تو تم اپنی کھیتی کو کرو انا شئتم، بس مگی جس طریقے سے چاہو۔ اب انا کا جو لفظ ہے یہاں پر آپ غور کریں گے تو انا کا جو لفظ ہے یہاں پر سامع پر مشکل ہو گیا، مشتبہ ہو گیا، اس لیے کہ کلمہ انا کا استعمال وہ آئینہ کے معنی میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے انا لکی ھذا، ہضم گی انا لکی ھذا، یا کبھی کبھی وہ کیفا کے بھی معنی میں ہوتا ہے۔ انا یہاں معنی میں وہ مکان کے ہے، محل کے ہے،
اور یہ انا کا لفظ کبھی کیفا کے معنی میں آتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر، کہ کیسے میرے اولاد ہوگی جب کہ کوئی انسان مجھ سے قریب نہ ہوا، اس نے مجھ سے قربت، وطی، جمع، ہمبستری وغیرہ نہ کی، اور توالد تناسل کی جو عادت جاریہ متعارفہ ہے وہ یہی ہے۔ اب آپ غور کریں کہ یہاں پر انا شئتم میں جو انا کا لفظ ہے وہ استعمال ہوتا ہے اینا مکانیہ کے معنی میں بھی، اور یہ انا کا لفظ استعمال ہوتا ہے کیفا کے معنی میں، دونوں معنوں میں مشتمل ہوتا ہے۔ تو اب یہاں پر یہ احتمال ہے کہ مراد ان دونوں میں سے ہر ایک ہو، یعنی اینا مکانیہ بھی مراد ہو۔ تو اب جب اینا مکانیہ مراد لیں گے تو معنی یہ ہوگا انا شئتم، جس محل سے چاہو تم آؤ۔ تو اب ظاہر سی بات ہے ایک ہی محل جو ہے وہ رب العالمین نے حلال فرمایا ہے، اور دوسرے محل کو تو اذن سے تعبیر فرمایا، فاعتزلوا سے تعبیر فرمایا۔ بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ اگرچہ وہ دوسرے مقام کے بارے میں ہے، مگر وہ اذا کی علت یہاں پر موجود ہے کہ نہیں موجود ہے؟ بات دن میں آگے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایسی صورت میں جب کہ اینا مکانیہ کو ہم لے تو ظاہر سی بات ہے یہ چاہے گا کہ وطی جو ہے وہ جس مقام اور جس محل میں ہو وہ جائز ہے، چاہے قبول سے ہو چاہے دبر سے ہو۔ اور جب ہم انا کو کیفا کے معنی میں لیں گے تو اس کا مقتضی یہ ہے کہ جس طریقے سے جس حالت میں تم چاہو وہ اس سے وطی کر سکتے ہو، قاعدن، قائمن، مستجعن۔ دونوں کا مقتضی کیا ہے؟ الگ الگ ہے۔ ایک کا مقتضی چاہتا ہے حلت کو، اور ایک کا مقتضی چاہتا ہے ایک محل کی حرمت کو۔ اب جب ہم نے قرائن کے اندر نظر کیا تو ہم پر یہ بات واضح ہو گئی کہ اس سے مراد جو ہے وہ اینا مکانیہ نہیں ہے بلکہ یہاں پر کیفا کا معنی ہے۔ اس لیے کیسے ہم نے قرائن میں نظر کیا؟ رب العالمین نے نساء کو حرث سے تعبیر فرمایا ہے، تمہاری بیویاں جو ہیں وہ تمہاری کھیتی ہیں۔ انا اگر ہم لیں تو انا کا معنی یہ ہوگا جس محل میں چاہو، چاہے محل حرث میں چاہے محل فرش کے اندر، جبکہ رب العالمین نے اس کو حرث سے تعبیر فرمایا۔ حرث اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ جو کھیتی کرنے کا مقام ہے، جو کھیتی کرنے کا محل ہے، جہاں پر وہ تخم جو ہے وہ کسی کام کا ہوگا وہاں پر تم کھیتی کرو، اور جہاں پر تخم کا کوئی مقصد نہیں، توالد و تناسل نہیں، کوئی مقاصد نہیں جو معرض صفر میں ہے، وہاں تم کیا کرو گے؟ تو فرماتے ہیں کہ ہم نے غور کیا تو قرائن کے اندر یہ معلوم ہوا کہ اس سے مراد ثانی ہے، لأن الدبر لیس محل الحرث، کہ دبر محل حرث نہیں بلکہ وہ موضع فرث ہے۔ اس کی تائید اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد سے بھی ہوتی ہے، یہ فرماتا فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، تم اپنی بیویوں کے پاس اسی مقام سے آؤ جس مقام کا تمہیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ یہ من حیث امرکم اللہ جو ہے، اگر یہ عام مقامات مراد ہوتے تو یہاں پر حیثوں سے مقید کرنے کا کیا مطلب تھا؟ اگر یہ اپنے عموم پر رہتا چاہے جہاں سے آؤ تو حیثوں سے مقید، حیثوں امرکم کا کیا مطلب ہے؟ یہ تقیید اس بات کی روشن دلیل ہے کہ یہ انا جو ہے اپنے عموم پر مکانیہ کے معنی میں نہیں۔ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ دیکھیں گے، مفسر کی ضد مجمل ہے۔ فرماتے ہیں مجمل کس کو کہتے ہیں؟ مزدحمت فیہ المعانی، جس کے اندر معانی کا ہجوم ہو جائے، معانی کا ازدحام ہو جائے، فاشتبہ المراد بھی اشتباہا لا یدرک الا ببیان من جہت المجمل کآیت الربا، جس کے اندر معانی کا ایسا ہجوم ہو جائے کہ اس لفظ سے جو معنی مراد ہے وہ اس قدر مشتبہ ہو جائے کہ اس معنی مراد کو مجمل، قائل مجمل کے بیان کے بغیر اس معنی مراد کو جانا نہ جا سکے۔ جیسے کہ آیت ربا کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ
یہ فرمایا گیا احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے ربا کو حرام فرمایا۔ یہ ربا جو ہے وہ کن کن اشیاء کے اندر کیا ہے حرام ہے، یہ چیز محل اجمال کے اندر ہے، یہ چیز کیا ہے مجمل ہے، ہمیں پتہ نہیں۔ تو اس اجمال کو شارع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اشیاء ستہ کے ذریعے بیان فرمایا۔ تو یہ حدیث پاک خود مجمل کی طرف سے کیا ہے، ایک قسم کا کیا ہے وہ بیان ہے۔ اب اشیاء ستہ کے اندر شارع نے بیان فرمایا، ان اشیاء ستہ کے اندر ہم نے تعلیل وغیرہ کر کے دیگر امور کے اندر بھی ربا کی حرمت کی تعدی کی کہ نہیں کی۔ تو فرماتے ہیں جیسے آیت ربا فرماتے ہیں کہ یہ آیت ربا یہ اموال ربا کے اندر کیا ہے وہ مجمل ہے، اس لیے کہ تمام اموال کو شامل ہے، اور اس کا بیان اشیاء ستہ کے اندر کیا ہے صرف فرمایا گیا۔ تو فرماتے ہیں کہ ربا کی جو آیت ہے یہ مجمل ہے، اموال ربا کے اندر کن کن مالوں کے اندر ربا کیا حرام ہے، شارع نے 6 چیزوں کے اندر بیان فرمایا، ان کی شرطوں کو بھی شارع نے بیان فرمایا۔ پھر فقہائے مجتہدین نے تعلیل کے ذریعے دیگر کی طرف تعدی فرمائی۔ وحکمہ التوقف فی علی اعتقاد حقیت المراد به الی ان یأتیہ البیان، اور مجمل کا حکم یہ ہے کہ اس کے حکم کے اندر توقف کیا جائے اس اعتقاد کے ساتھ کہ شارع کی اس سے جو کچھ مراد ہے وہ حق ہے، الی ان یأتیہ البیان، یہاں تک کہ شارع کی طرف سے اس کا بیان آ جائے۔ ظاہر سی بات ہے جب بیان آ جائے گا، شارع جس حکم کو بیان کریں گے وہ حکم ہمارے لیے قابل عمل ہوگا، قابل حجت ہوگا۔ مسح راس کے بارے میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سر کا مسح کرو۔ یہ مسح راس مجمل ہے، مغیرہ ابن شعبہ کی حدیث بعض میں آگے مسح علی ناصیتہ، یہ کیا ہے بیان ہے، بعض میں آگے اس طریقے سے فرماتے ہیں ضد المحکم المتشابہ، محکم کی ضد متشابہ ہے۔ متشابہ اس کو کہتے ہیں مالا طریقہ لدرکہ اصلاً، جس کے علم اور ادراک کی کوئی راہ ہی نہ ہو، نہ ہم عقلاً اس کو جان سکیں اور نہ ہی نقل کے ذریعے جان سکیں۔ بعض میں آگے حتی سقط طلبہ، جس کے ادراک کی راہ اس قدر منقطع ہو چکی ہے کہ اس کی طلب ہی، یعنی اس کے معانی لغویہ کی جو طلب ہے، معنی شرعیہ کی جو طلب ہے، ہم خفی کے اندر تو طلب کر لیتے تھے، مشکل کے اندر تو ہم طلب کر لیتے تھے، اس قدر اس کے ادراک کی راہ بالکل منقطع ہو چکی ہے کہ اس کی طلب ہی بالکل ساقط ہو چکی ہے۔ فرماتے حکم التوقف فیہ ابداً علی اعتقاد حقیت المراد بھی، اور متشابہ کا حکم یہ ہے کہ ہم یہ اعتقاد کریں کہ اس سے شارع کی مراد جو کچھ ہے وہ حق ہے۔ اب فرماتے ہیں کہ اگرچہ ہمیں اللہ رب العزت کی مراد وہ معلوم نہیں، مگر ہم یقینی طور پر اتنا جانتے ہیں کہ یہ فاعل حکیم کا، متکلم حکیم کا یہ صادر شدہ ایک کلام ہے، اور ایک معنی لطیف پر وہ مشتمل ہے، اور وہ کلام محمل نہیں ہے، بلکہ حکیم جب بھی خطاب فرماتا ہے تو ایسے کلام کے ذریعے خطاب فرماتا ہے جو کلام موضوع ہوتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اس کے موضوع لغوی پر یا موضوع شرعی کے اوپر ہمیں اطلاع حاصل نہیں ہے، یہ ہمارا اپنا قصور ہے۔ اس سلسلے میں عام صحابہ، تابعین، عام متقدمین، اہل سنت میں سے جو ہمارے اصحاب میں سے اور اصحاب شافعی میں سے ہیں، ان کا مذہب یہ ہے کہ لا یعلم المراد منہ الا اللہ، کہ متشابہ کی مراد صرف اور صرف کون جانتا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ یہی قاضی امام ابو زید، فخر الاسلام، شمس العلماء، متاخرین کی ایک جماعت کا مذہب ہے۔ تو اب ان حضرات کے نزدیک اللہ تعالیٰ کے ارشاد وما یعلم تأویلہ الا اللہ، یہاں الا اللہ پر وقف کرنا کیا ہے؟ واجب ہے،
کہ متشابہ کی تعویل صرف کون جانتا ہے؟ وہ اللہ جانتا ہے۔ یہی عبداللہ ابن مسعود کی قرأت، ابی ابن عباس وغیرہ کی قرأت ہے۔ مگر آپ اس سلسلے میں پڑھیں گے کہ ایک مذہب جو اکثر متأخرین کا ہے اور جمہور معتزلہ کا ہے، وہ یہ ہے کہ راسخین فی العلم بھی اس کی تعبیر کو جانتے ہیں اور وقف الا اللہ پر نہیں ہے بلکہ والراسخون فی العلم پر ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ انہی راسخین فی العلم میں سے میں بھی ہوں۔ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ اس سلسلے میں اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کا ایک رسالہ قوارع القہار ہے جو مجسمہ کے رد میں ہے۔ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ تو انہوں نے اس سلسلے میں تحریر فرمایا ہے کہ آیات متشابہات کے بارے میں دو مذہب ہیں۔ ایک مذہب جو ہے وہ تسلیم اور تفویض کا ہے۔ بات دل میں آ گئی؟ مسلک تفویض اور تسلیم کا مطلب یہ ہے کہ اس متشابہ سے جو